افغانستان میں زلزلے سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 2000 سے زائد ہو گئی، 9000 سے زائد افراد زخمی، زلزلے سے 1300 سے زائد عمارتیں مکمل طور پر تباہ، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیاں جاری، ہلاکتوں کی تعداد بڑھنے کا خدشہ۔ نواز شریف کا کل لندن سے سعودی عرب روانہ ہونے کا امکان، 14 اکتوبر کو سعودی عرب سے دبئی روانہ ہوں گے۔ نون لیگی ذرائع کے مطابق دبئی سے چین اور قطر جانے کا بھی امکان، 21 اکتوبر کو دبئی سے لاہور روانہ ہوں گے۔ نواز شریف 21 اکتوبر شام 7 بجے لاہور پہنچیں گے۔ حفاظتی ضمانت ملنے پر لاہور ایئرپورٹ سے مینار پاکستان پہنچیں گے۔ 19 اکتوبر کو لاہور ہائی کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کرنے کا امکان۔ میاں نواز شریف کی واپسی کی تیاریاں، مسلم لیگ نون لاہور میں جلسے کے لیے تیار۔ NA 134 کے علاقے ٹھوکر نیاز بیگ پر پنڈال سج گیا۔ نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز کارکنوں سے خطاب کریں گی۔ شہباز شریف نے کہا، نواز شریف کی واپسی سے عوام میں نئی امید، حوصلہ اور امنگ جاگی ہے۔ نواز شریف نے ہر بار نظام بہتر بنایا، بہتر چلایا اور عوام کو بہتری کا ثمر ملا۔ نواز شریف کی قیادت میں نون لیگ کی پالیسیوں کا تسلسل رہتا تو نہ مہنگائی ہوتی، نہ بحران ہوتا۔ شہباز شریف کی پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں، نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا جائزہ۔ بلاول بھٹو نے کہا، نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں پر مطمئن نہیں۔ مسلم لیگ نون کے وزیر کہاں غائب ہیں؟ صرف پریس کانفرنسز کافی نہیں، استقبال کا سارا بوجھ شریف خاندان پر نہیں ہونا چاہیے۔ الیکشن سے بھاگنے والوں کو بعد میں بھاگنے کے نقصان کا اندازہ ہوگا، میرا نہیں خیال۔ مولانا فضل الرحمان الیکشن کروانے کے مخالف ہیں۔ جمہوری سیاسی جماعتیں مسائل کا حل انتخابات میں ہی دیکھتی ہیں۔ PTI 9 مئی والوں کو مائنس کرے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا، سب الیکشن کی فکر میں ہیں اور ریاست ڈوب رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ گتھیاں مزید الجھ رہی ہیں۔ کمزوری کا ذکر کرتا ہوں تو کہا جاتا ہے الیکشن ملتوی کرانا چاہتا ہوں۔ معلوم نہیں کون لوگ ہیں جو کمرے میں بیٹھ کر ملک چلا رہے ہیں۔ آغاز کرنے سے پہلے انجام اور نتائج کا سوچنا ہوگا۔ میرے ہاتھ کھلے ہیں تو مخالف کے بھی کھلے ہونے چاہیے۔ مخالف قید میں ہو اور میں اس کے خلاف جلسے کروں، اس میں مزہ نہیں۔ چاہتا ہوں ہر سیاستدان جیل سے باہر ہو۔ بجلی کی بڑھتی قیمتیں رک جائیں گی، نگران حکومت نے عندیہ دے دیا۔ وزیر توانائی محمد علی نے کہا، ڈالر کی قدر میں کمی ہوئی، عالمی سطح پر خام تیل سستا ہوا، یہ بجلی کی قیمتوں میں استحکام کا سبب بن سکتا ہے۔ پیٹرول ڈیزل سستا یا مہنگا ہونے سے متعلق کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ جماعت اسلامی آج کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے گی۔ حافظ نعیم الرحمان نے کہا، کراچی میں ترقی کا پہیہ رکا ہوا ہے، 1 دہائی سے K4 سمیت دیگر منصوبے رکے ہوئے ہیں۔ مافیاز میں سیاستدان اور جاگیردار سب شامل ہیں۔ پاک ایران سرحد پر مکمل باڑ لگانے کا فیصلہ، ایرانی شہر میر جاوا میں پاک ایرانی بارڈر کمیٹی کا اجلاس، سمگلنگ کی روک تھام، بارڈر کراسنگ سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال، دہشت گردوں، شرپسندوں اور منشیات سمگلرز کا مقابلہ کرنے کا بھی فیصلہ، سرحدی خلاف ورزیوں کے خلاف سنجیدہ اقدامات کرنے پر اتفاق، ایران تافتان کے 4 گاؤں کو بجلی فراہم کرے گا۔ شہباز شریف، آصف زرداری اور بلاول بھٹو کا فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ شہباز شریف نے کہا، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان تازہ صورتحال پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ ہے۔ پائیدار امن کے لیے 2 ریاستی حل پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ بلاول بھٹو بولے، فلسطین کا مسئلہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ عالمی منصف فلسطینی عوام کی حمایت میں آواز بلند کریں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کی حماس کی کارروائیوں کی حمایت۔ ہماری سرزمین فلسطین پر اسرائیلی قبضہ بہت ہو چکا، اب ہم عظیم کامیابی کے قریب ہیں۔ اسرائیل پر حملے کے بعد حماس کے رہنما اسماعیل ہنیہ کا بیان، حملے کے بعد سجدہ شکر بھی ادا کیا، کہا جنگ صہیونیت کے دل میں داخل ہو چکی ہے، حماس اس جنگ میں اپنی فتح کی دہلیز کے قریب تر ہے۔ حماس کے حملوں سے اسرائیل کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیاں مکمل طور پر بے خبر۔ اسرائیلی حکام نے حملوں کو اسرائیلی خفیہ ایجنسیوں اور سیکیورٹی اداروں کی ناکامی قرار دے دیا۔ اسرائیلی حکومت نے تحقیقات کا فیصلہ کر لیا۔ All right. Yumna, please take cover
If you are in a position to do so safely, you can explain to us what we're happening. If you are not in a position to do so safely, then please get to safety. اسرائیل کا غزہ پر راکٹ حملہ، لائیو کوریج کے دوران ریکارڈ حملے کے بعد رپورٹر گھبرا گئی، صحافی نے حملے کے بعد بھی کوریج جاری رکھی۔ حماس کے حملے کے بعد ایران کی سڑکوں پر جشن، فلسطین کے حق میں نعرے، عراق، اردن، ترکی، یمن اور لیبیا سمیت مختلف ممالک میں شہری فلسطینیوں کی حمایت میں سڑکوں پر نکل آئے۔ عراق اور لیبیا میں عمارتوں پر فلسطین کا پرچم لہرا دیا گیا۔ پاکستان میں 8 اکتوبر 2005 کے ہولناک زلزلے کو 18 سال بیت گئے۔ قیامت خیز زلزلے نے مظفر آباد اور بالا کوٹ سمیت آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں بڑے پیمانے پر تباہی مچائی، ہزاروں افراد جاں بحق، ہزاروں بے گھر ہوئے۔ آزاد کشمیر کے مختلف شہروں میں دعا یا تقریبات۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کہنا ہے پاکستان میں آفات سے نمٹنے کے لیے مضبوط اور متحرک ڈھانچہ موجود ہے۔ ہم نے زلزلے، سیلاب، گلیشیئرز پھٹنے اور جنگل کی آگ کی شکل میں قدرتی آفات دیکھی ہیں۔ قدرتی آفات سے قیمتی انسانی جانوں اور بنیادی ڈھانچے کو اربوں ڈالرز کا نقصان ہوا۔ کراچی میں فٹ پاتھ اور سڑکوں پر جا بجا غیر قانونی پارکنگ وبال جان بن گئی۔ شہر کی مصروف ترین ایم اے جناح روڈ پر غیر قانونی پارکنگ سے شہری پریشان، انتظامیہ سے تجاوزات اور غیر قانونی پارکنگ ختم کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کی چڑیا گھر کی رانو برفانی ریچھ نہیں ہے، گرم ماحول میں پائی جانے والی سیرین نسل سے تعلق رکھتی ہے۔ چڑیا گھر انتظامیہ نے وضاحت کر دی، بتایا کہ مادہ ریچھ صحت مند ہے اور اس کی مکمل دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر چڑیا گھر نے کہا کہ اس طرح کی غلط خبروں کے ذریعے رانوں کو آزاد کرنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔